بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مذاہب پر جتنے بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے اندر خدا کی موجودگی کا اعتراف لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک جو شخص مذاہب پر اعتراضی سوال کرتا ہے وہ پہلے خدا کی موجودگی کا اعتراف کرتا ہے، پھر سوال پوچھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان نے ہم پر فلاں ٹیکس کیوں لگایا، اس کا ایک ممکنہ جواب تو یہ ہے کہ چونکہ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہے لہذا اس نے کسی مقصد سے ہم پر ٹیکس لگایا ہوگا۔ یہاں مقصد سے آگاہی عمران خان کو وزیر اعظم ماننے یا نہ ماننے کی شرط نہیں سمجھی جا سکتی۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ میں ٹیکس کا مقصد سمجھ نہیں پایا لہذا عمران خان وزیر اعظم ہی نہیں ہے۔ مذاہب سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں وہ اسی مناسبت سے تیسرے درجے کے سوالات سمجھے جا سکتے ہیں۔ پہلے درجے میں انسان اس حقیقت کو کھوجتا ہے کہ کیا ہمارا کوئی خالق ہے؟ کیا جو کچھ بھی ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، چاہے چاند، سورج، ہوا، سمندر یا یہ پوری کائنات، کیا اس کا کوئی تخلیق کرنے والا ہے؟ اگر اس پہلے سوال کا جواب ہم نفی میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اگلے کسی سوال کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یعنی یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ خدا نہیں ہے، اس سوال کی کیا منطقی اہمیت رہ جاتی ہے کہ خدا نے اتنی بڑی کائنات کیوں بنائی؟ دوسرے الفاظ میں اس ایک سوال کا جواب نفی میں حاصل ہو جانے کی صورت میں اگلے تمام سوالوں کا جواز ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پہلے سوال کا جواب مثبت میں آ جائے تو پھر اگلے سوال جنم لیتے ہیں۔ یعنی اگر منطقی پیرائی میں جانچا جائے تو سوالات کی ترتیب کچھ یوں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، کیا اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا کوئی خدا ہے؟ اگر اس پہلے سوال کا جواب مثبت ہے تو پھر اگلے سوال کی باری آئے گی، یعنی کیا اس پوری کائنات کو کسی ایک خدا نے تخلیق کیا ہے یا پھر متعدد خداؤں نے مل کر تخلیق کیا ہے؟ ان دو سوالوں کے سیر حاصل جوابات حاصل ہو جانے کے بعد اب خدا کی پالیسی سے متعلق کوئی بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ مثلا خدا نے اتنی بڑی کائنات کیوں بنائی جبکہ ہم اس کے ایک کونے میں پڑے ہیں؟ یا خدا ہم سے یہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ اس ترتیب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی دو سوالات کی نوبت صرف اسی صورت میں آ سکتی ہے جب پہلے سوال کا جواب مثبت ہو۔ کیا اس کائنات کو کسی خدا نے تخلیق کیا ہے؟ ناظرین، آج 21ویں صدی میں داخل ہو جانے والا انتہائی ترقی یافتہ انسان بھی اس سوال کے جواب میں اسی مقام پر کھڑا ہے جس مقام پر قدیم زمانے کا انسان تھا۔ قدیم زمانے کا انسان اپنے اطراف کے ماحول کو دیکھ کر اور آسمان پہ چمکتے سورج کو دیکھ کر یہ گواہی دیتا تھا کہ ضرور ان چیزوں کا بنانے والا کوئی خدا ہے۔ آج ہم بگ بینگ کی صورت میں اس سوال کا جواب حاصل کر چکے ہیں کہ یہ سورج، یہ چاند وغیرہ کس طرح وجود میں آئے، لیکن آج ہم اس سوال کے جواب میں سرگرداں ہیں کہ بگ بینگ کا آخر ماخذ کیا تھا۔ پہلی بار کسی بھی چیز کی تخلیق کا معمہ سائنس آج تک حل نہیں کر پائی۔ یہ خلوی جرثومے کو اس زمین پر زندگی کے آغاز کا ماخذ سمجھنے والی سائنس یا خلوی جرثومے کی پہلی بار پیدائش کا معمہ سلجھانے سے قاصر ہے۔ سائنس کا خیال ہے کہ 3 بے جان کیمیکلز آپس میں ملے اور ایک جاندار جرثومہ وجود میں آ گیا۔ کیا بے جان سے جاندار کا تخلیق پا جانا ممکن ہے؟ اگر میں سائنس کو یہ بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گیا تو کیا سائنس مانے گی؟ سائنس کہے کہ یہ معجزہ ہے، سائنس نہیں، کیونکہ سائنس کے مطابق بے جان سے جاندار وجود میں نہیں آ سکتا، مگر 3 بے جان کیمیکلز کے ملنے سے ایک جاندار جرثومے کا وجود میں آ جانا معجزہ نہیں، سائنس کہلاتا ہے۔ یہ سائنس کی ایک نرالی منطق ہے۔ پہلی بار کسی بھی چیز کی پیدائش کے عمل کو نہ سلجھا پانے کی خفت نے سائنس میں اس عقیدے کو جنم دیا کہ انسان کسی دوسرے سیارے کی مخلوق کا کمپیوٹر پروگرام ہو سکتا ہے۔ دوسرے سیارے کی مخلوق یعنی ایلینز۔ یہ سائنس خدا کو اس لیے نہیں مانتی کہ اس کے پاس خدا کا عینی مشاہدہ موجود نہیں، لیکن ایلینز کو مانتی ہے، گویا ایلینز روز سائنسدانوں سے ملنے آتے ہیں۔ ناظرین، بن دیکھے ایمان لانے کی روش آج مذاہب سے زیادہ سائنس میں رائج ہے۔ اپنے خالق کے وجود کو تسلیم کرنا انسان کی مجبوری ہے، ورنہ اپنی ہی تخلیق کا معمہ حل نہیں ہو پاتا۔ اب وہ چاہے ایمان پر رہتے ہوئے خدا کو تسلیم کرے یا کافر رہتے ہوئے ایلینز کو، یہ اس کی مرضی ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ متعدد خداؤں کا عقیدہ اور اس کے بعد اٹھنے والے سوالات ہیں۔ اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات اکیلی اور واحد کیوں ہے، اس کا جواب قرآن میں متعدد مقامات پر دیا جا چکا ہے۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درم برہم ہو جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اللہ مالک عرش ان سے پاک ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور مالک عرش کی طرف لڑنے بڑھنے کے لیے راستہ نکال لیتے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔
یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ ان آیات میں واضح طور پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کائنات کا حسن و انتظام خود اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ منطقی اعتبار سے بھی یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ خدا ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک خدا پر دوسرے کا اضافہ پہلے کو از خود اس کے خدائی منصب سے معزول کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس معاملے کو یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی کہے کہ سورج کو ایک خدا نے بنایا اور چاند کو دوسرے خدا نے، تو اس سے یہ سوال جنم لے گا کہ جس نے سورج بنایا کیا وہ چاند بنانے پر قادر نہیں تھا، یا جس نے چاند بنایا وہ سورج بنانے پر قادر نہیں تھا؟ اگر تھا تو دوسرے خدا کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اگر نہیں تھا تو وہ کیسا خدا جو قادر مطلق ہی نہ ہو؟ اگر یوں کہا جائے کہ ایک خدا دوسرے خدا کا مددگار تھا تو دونوں بیک وقت مدد کرنے والے ہونے کے ساتھ ساتھ مدد حاصل کرنے والے بھی ثابت ہو جائیں گے۔ کیا خدا کو بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ دونوں خدا منصب خداوندی سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی خدا کے ساتھ صرف ایک عدد کا اضافہ نہ صرف اسے بلکہ نئے خدا کو بھی منصب خدائیت سے برخاست کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں شرک کو ایک ناقابل معافی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی آسمانی دین کا آغاز شرک سے کبھی نہیں ہوا۔ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اپنے لوگوں کو صرف ایک خدا کی عبادت کی تلقین کی، مگر انبیاء کے جانے کے بعد انسانی نفس اور شیطان نے انسان کو اس کی ضروریات کے تحت مزید خدا تخلیق کر کے شرک کرنے پر آمادہ کیا۔ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان کہ جس کا شمار دنیا کے غریب ترین ممالک میں ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کی اکثریت لکشمی دیوی کی پجاری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لکشمی دیوی کو دولت دینے والی دیوی سمجھا جاتا ہے، مگر اس کو ماننے والوں میں اکثریت غریبوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا لوگوں کی آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ یہاں آپ کو امیر ترین لوگ بھی ملیں گے اور غریب ترین لوگ بھی، صحت مند بھی ملیں گے اور بیمار بھی، صاحب اولاد بھی ملیں گے اور بے اولاد بھی۔ کسی پر اپنی نعمتوں کی فراوانی اور ارزانی میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی مرضی کا عمل دخل ہوتا ہے، مگر بعض لوگ یا تو اس آزمائش کو سمجھ نہیں پاتے یا برداشت نہیں کر پاتے۔ نتیجے میں جھوٹے خداؤں کا تصور جنم لیتا ہے۔ شرک ہمیشہ دنیاوی خواہشات کے نتیجے میں جنم لیتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب میں جنم لے۔ آپ کبھی کسی شخص کو اس مقصد کے لیے بتوں کے آگے جھکتے نہیں پائیں گے کہ اسے ہدایت درکار ہے۔ دین اسلام میں ایک اللہ کی عبادت کسی دنیاوی خواہش کے حصول کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ محض اللہ کی خوشنودی مطمع نظر ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کی بارش آپ پر اس وقت سے کر رکھی ہے جب آپ نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ کوئی مسلمان نماز اور روزے کا اہتمام اس لیے نہیں کرتا کہ اس پر دولت کی بارش ہو جائے گی یا وہ صاحب اولاد ہو جائے گا۔ اللہ کی نعمتوں کی فراوانی اور ارزانی میں مسلمان اور کافر سب برابر ہیں۔ آپ کو کافروں میں بڑے بڑے امیر بھی مل جائیں گے اور مسلمانوں میں بڑے بڑے غریب بھی، مگر شرک کا آغاز ہی امتحان سے بغاوت پر ہوتا ہے۔ کوئی بے اولاد ہے تو اسے اللہ نے بے اولاد رکھا ہے تاکہ اسے آزمائے، مگر یہ بے صبرہ انسان خواہش نفس میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کبھی بتوں کے در پر تو کبھی آستانوں کی چوکھٹ پر سجدے کرتا ہے۔ یعنی شیطان ادیان میں بگاڑ کے لیے انسان کی محرومیوں کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ جس کے پاس دولت کی کمی ہے اس نے لکشمی دیوی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ صبح شام پوجا ہو رہی ہے لیکن یہ پوجا اس کی کمی دور نہیں کر پا رہی۔ پھر یہ سوال بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ دولت کے حصول کے لیے کسی نئے خدا کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا لکشمی دیوی کے سوا کوئی دوسرا خدا دولت دینے پر قادر نہیں تھا؟ ہندو دھرم میں لکشمی دیوی کا باپ خدا سمدرا اور ماں تریاگنی تھی۔ گویا خدا نہ تو بیوی کی ضرورت سے بے نیاز تھا نہ بیٹی کی۔ پھر یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ جب سمدرا اور تریاگنی کی شادی نہیں ہوئی تھی اور لکشمی دیوی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت دولت دینے کا خدا کون تھا؟ اسلامی عقائد کے مطابق اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔